الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. میرے گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے پچھلی آیت میں مشاہدہ فرمایا تھا کہ اللہ کی تدبیر امر کے معاملات میں سے جو فیصلے اور ان کے نتائج پھر آسمان سے زمین کی طرف اور زمین سے پھر آسمان کی طرف رجوع کریں گے، تو اس رجوع میں 1000 سال کا وقت لگے گا، جو تمہارے دنیاوی وقت اور فرصت کے حساب سے متعلق دورانیہ ہے. اس تناسب سے اگر ٹائمنگ کو دیکھا جائے تو 1000 سال کا. تو فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہی ہے وہ مہربان ذات جو مکمل جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو بھی اور علانیہ چیزوں کو. کوئی چیز چھپی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اس کی تخلیق ہے، اس کی علم میں بھی ہے سب کچھ، اور اس کی قدرت و اختیار میں بھی ہے. علانیہ چیز بھی اس کی اور اس کی تخلیق اور اس کے اختیارات میں. العزیز وہ ذات جو ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ ہر چیز میں ہر جگہ. لیکن الرحیم، اپنے رحمت کی برکت سے، اپنے رحمتوں کی بطفیل و مہربانی سے کائنات کو ڈیل ملی ہے، کافی فرصت ملی ہے مشرک کو، کافر کو، ظالم کو، اور ماننے والے نہ ماننے والے کو، سب. تو یہ وہی ذات ہے کہ احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن کل شیء خلقہ. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کو بہترین فرمائی، ہر چیز کو ایک بہتری دی ہے، وجود دی ہے، ایک حسن بھی دی ہے، اور ایک عجیب کیفیت دی ہے کہ انسان دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ کچھ اور ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا اس مہربان ذات نے مٹی کے گارے مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر انسانی بقائے نسل کا معاملہ کس طرح چلایا اس مہربان ذات نے، اس کو پھر آگے بڑھایا من سلالہ، ایک خلاصہ، ایک قطرہ، من ماء مہین، ایک ایسے پانی سے کہ جو کوئی قابل ذکر و کوئی قیمتی اہم چیز نہیں ہے بظاہر، اور ہر جگہ اس کے تذکرے بھی نہیں ہیں، اس کو ہر جگہ اٹھا کے نہیں لے جایا جا سکتا، ہر ایک کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا. بقائے انسانی اور اس کے تسلسل کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ایک ناقابل بیان نطفے اور قطرے سے اس کی نسل کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا. اور اس قطرے کی خلاصے سے اللہ رب العزت نے جو انسان بنانا ہوتا ہے تو دوسرے انسان کے نطفہ کا ایک معمولی سا حصہ، اور وہ نطفہ انسانی جسم کے اندر جو دیگر اللہ کے عطا فرمودہ وسائل و ذرائع میں ایک معمولی حصہ ہے. پھر اس معمولی حصے میں بھی ایک انتہائی حقیر ذرہ اللہ رب العزت اٹھا کے اس سے ایک انسان بناتے ہیں، اور وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.